ہم 4 بھائی ہیں، روکھی سوکھی مل کر کھائیں گے۔ بلوچستان کے بھائیوں کو گلہ ہے تو بیٹھ کر بات کریں، بتائیں وہ کیا نقائص ہیں جو آپ کے مشورے سے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کوئٹہ میں گرینڈ جرگے سے خطاب، کہا دہشت گرد خون کے پیاسے اور اغیار کے ایجنٹ ہیں، دہشت گردوں کا راستہ آپ کو روکنا ہے، ترقی اور بدامنی اکٹھے نہیں چل سکتے۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ کا 25% بلوچستان کو دیں گے جو اس کا حق ہے، احسان نہیں۔ جرگے میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی شریک تھے۔ بھارت کو میدان جنگ سفارتی محاذ دونوں پر شکست کا سامنا کرنا پڑا، بھارت کو پانی کو بطور ہتھیار استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ میں افسران سے خطاب، کہا آرمی چیف نے ثابت کیا کہ وہ فیلڈ مارشل رینک کے صحیح حقدار ہیں، حکومت قوم کے تحفظ کے لیے پاک افواج کو ہر ممکن اعانت فراہم کرے گی۔ اور حکومت نے بلوچستان میں تمام دہشت گرد تنظیموں کو فتنہ ہندوستان کا نام دے دیا، بلوچستان میں تمام دہشت گرد تنظیمیں فتنہ ہندوستان کہلائی جائیں گی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری لاہور میں میاں منظور وٹو کی رہائش کا آمد ہوئی، میاں منظور کی عیادت کی گورنر پنجاب راجہ پرویز اشرف اور سید حسن مرتضیٰ بھی ہمراہ۔ حماس نے غزہ جنگ بندی سے متعلق امریکی تجویز مان لی، حماس کا کہنا ہے مجوزہ معاہدہ مستقل جنگ بندی کے لیے ہے۔ حماس نے مطالبہ کیا غزہ سے اسرائیلی فوج کا مکمل انخلاء اور امداد کی فوری فراہمی ہونی چاہیے۔ معاہدے کے تحت 10 اسرائیلی قیدی زندہ اور 18 لاشیں واپس کی جائیں گی۔ اسرائیل کی جانب سے فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا۔ مجوزہ جنگ بندی 60 روز کی ہوگی۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف نے پاکستان ایئر فورس کے ہاتھوں بھارتی طیاروں کی تباہی کا اعتراف کر دیا۔ جنرل انیل چوہان نے بلومبرگ کو انٹرویو میں کہا پاکستان کے ساتھ جھڑپوں میں لڑاکا طیارے کھوئے ہیں۔ انہوں نے حکمت عملی میں ناکامی کا بھی اعتراف کیا۔ بھارتی چیف آف اسٹاف کا کہنا تھا طیاروں کا گرنا اہم نہیں بلکہ طیارے کیوں گرے یہ اہم ہے۔ صحافی کے بار بار سوال کے باوجود بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف نے تباہ ہونے والے طیاروں کی تعداد بتانے سے انکار کیا۔ ارشد نے نیزے کو میزائل بنایا، لکیر کے پار پہنچایا، اولمپکس کے بعد ایشین چیمپئن بھی بن گئے۔ جیولن ہیرو نے ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل جیت لیا۔ جنوبی کوریا میں فائنل مقابلے میں 86.40 میٹر کی تھرو کر کے سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ قومی ہیرو نے تیسرے راؤنڈ میں کم بیک کیا اور پھر آخری راؤنڈ تک کسی کو قریب بھی نہ آنے دیا، کامیابی پر سجدہ شکر ادا کیا۔ بھارت نے دوسری، جاپان نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ چیمپئن کھلاڑی پوڈیم پر چڑھے، دونوں ہاتھ لہرا کر فتح کا جشن منایا اور میجر جنرل اکرم ساہی سے میڈل وصول کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستانی سفارتی وفد کی واشنگٹن آمد کے منتظر جوائنٹ بیس اینڈریو پر میڈیا سے گفتگو میں کہا پاکستانی حکومت کے نمائندے آئندہ ہفتے آ رہے ہیں، ہم پاکستان اور بھارت سے بات چیت کر رہے ہیں، ہم ایٹمی جنگ کو تجارت کے بدلے میں روکنے میں کامیاب ہوئے، فخر ہے کہ ہم جنگ بندی میں کامیاب ہوئے۔ عام طور پر وہاں گولیاں چلتی ہیں لیکن ہم نے تجارت پر بات کی، کوئی اس پر بات نہیں کر رہا، لیکن پاکستان اور بھارت میں جنگ چل رہی تھی، حالات بہت خراب تھے، دونوں نیوکلیر پاور ہیں تاہم اب سب بہتر ہے، دونوں ملک جنگ کریں گے تو میرے پاس ان کے لیے کچھ نہیں۔ بھارتی جارحیت اور جنگی جنون سے دنیا کو آگاہ کرنے کا مشن، پاکستانی وفد کے ارکان امریکہ روانہ، شہری رحمان، ہیرا ربانی کھر، فیصل سبزواری اور دیگر شامل۔ سفارتی کمیٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری کو جوائن کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی قیادت میں وفد 30 سے ملاقاتوں کا آغاز کرے گا۔ امریکہ میں مختلف سٹیک ہولڈر سے ملاقاتوں اور بریفنگ کا سلسلہ 9 جون تک جاری رہے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس اور صدر UN جنرل اسمبلی سے بھی ملاقات متوقع۔ بھارت کو بین الاقوامی سطح پر مسلسل ناکامی اور مایوسی کا سامنا، بھارتی موقف کے برخلاف بیان دینے پر نئی دہلی کولمبیا سے بھی ناراض۔ کولمبیا نے بھارت کے پاکستان پر حملوں کی نہ صرف مذمت کی تھی بلکہ شہید پاکستانیوں کے لیے دلی تعزیت کا اظہار بھی کیا تھا۔ بھارت کولمبیا کے اسی موقف سے ناراض ہے۔
جس کا اظہار کولمبیا کے دورے پر گئے بھارتی وفد میں شامل کانگریس رہنما ششی تھرور نے کیا. کہا ہم کولمبیا کی حکومت کے رد عمل سے قدرے مایوس ہوئے جس نے بھارتی حملوں کے بعد پاکستان میں ہونے والے جانی نقصان پر دلی تعزیت کا اظہار کیا. ایٹمی دھماکوں کے ہیرو ڈاکٹر عبدالقدیر نہیں نواز شریف ہے. رانا ثنا نے سارا کریڈٹ اپنے قائد کو دے دیا. AIY نیوز کو انٹرویو میں کہا ڈاکٹر عبدالقدیر اتنا ہی ذکر ہونا چاہیے. ایٹم بم کئی ملکوں نے بنائے، اصل لمحہ اپنے آپ کو ایٹمی طاقت ڈکلیئر کرنا تھا. کہا بانی PTI 2 سے 3 سال تک جیل سے باہر آتے نظر نہیں آ رہے. ان پر بہت مقدمات ہیں، کچھ میں سزا ہو چکی، کچھ میں ہو جائے گی. میرا یقین ہے ڈائیلاگ سیاسی جماعتوں کے درمیان ہونے چاہیے، مگر بانی PTI 2016 سے 18 کی طرح معاملہ چاہتے ہیں، مگر وہ اپنی کامیابی سے بہت دور ہیں. بانی PTI نے حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا. سینیٹر علی ظفر کہتے ہیں احتجاجی تحریک کا مرکز اسلام آباد نہیں ہوگا، تحریک پورے ملک میں چلائیں گے. بانی نے کہا ہمیں دیوار سے لگا دیا گیا ہے، اب کوئی راستہ نہیں بچا. بانی نے مجھے احتجاجی تحریک کا پلان بنانے کی ذمہ داری دی ہے. چند دنوں میں احتجاجی تحریک کی حکمت عملی تیار ہو جائے گی. بلوچ پشتون معاشرے میں مسافروں، خواتین اور بچوں کا احترام کیا جاتا ہے. یہ دہشت گرد روایات کو روند کر بلوچستان کا نام دیتے ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان کا جرگے سے خطاب. کہا دہشت گردوں کا بلوچستان اور بلوچ قوم سے کوئی تعلق نہیں. بڑی کم تعداد میں دہشت گردوں کا ٹولہ بلوچستان میں بدامنی پھیلا رہا ہے. بھارت کو شکست پر بلوچستان بھر میں جشن منایا گیا. فیلڈ مارشل کہہ چکے بلوچستان ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. فوج کو وسائل دینا وقت کی اہم ضرورت ہے. 10 مئی کے بعد ہم طاقتور قوم بن کر ابھرے. دشمنوں پر آج بھی لرزہ طاری ہے. وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں معاشی حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. معیشت کی بہتری ٹیکس نظام سے جڑی ہے. ٹیکس چوری کو روکنا ہوگا. IMF کی ٹیکس رعایت اور نرمی برتنے کی مخالفت. بجٹ ریلیف کے لیے کئی حکومتی اقدامات پر اعتراضات. ذرائع کا کہنا ہے IMF نے کرپٹو مائننگ کے لیے 2000 میگا واٹ بجلی پر بھی اعتراض اٹھایا. بجلی کے نرخوں کی تفصیلات طلب کر لی. زور دیا آئندہ بجٹ میں مشکل فیصلے کیے جائیں. حکومت پاکستان بجٹ میں پہلے سے طے شدہ معاشی اہداف کے حصول پر کاربند رہے. IMF نے غیر ضروری اور لگژری آئٹمز پر ایکسائز ڈیوٹی بڑھانے کا مطالبہ بھی کیا. قائد آباد میں کی الیکٹرک کے خلاف مظاہرہ. جماعت اسلامی کے مظاہرے میں بجلی کی طویل بندش کے خلاف نعرے. شاہ لطیف ٹاؤن کے مکینوں کا بھی بجلی بندش کے خلاف احتجاج. مظاہرین کا کہنا تھا بجلی 1 ماہ سے منقطع ہے. حکومت اور کے الیکٹرک والوں کے کانوں پر جوم نہیں لیے. CEO کے الیکٹرک نے بجلی چوری روکنے کے بجائے لوڈ شیڈنگ کا بہانہ بنا لیا. کہا 300 فیڈرز پر بجلی چوری لوڈ شیڈنگ کی بڑی وجہ ہے. حکومت ہم سے 300 فیڈرز لے لے تو کراچی کو لوڈ شیڈنگ فری کر سکتے ہیں. حکومت ہمیں اس کی ریکوری کرے. فتنہ ہندوستان کے بلوچستان میں دہشت گرد حملے. بھارت کے ملوث ہونے کے مزید شواہد سامنے آ گئے. مارکہ حق میں ناکامی کی ہزیمت چھپانے کے لیے بھارت نے اپنی پراکسیز کا استعمال دوبارہ شروع کر دیا. فتنہ ہندوستان معصوم بلوچ بچوں اور خواتین کو نشانہ بنانے لگی. بھارت منظم منصوبے کے ساتھ سپانسر دہشت گردوں سے بلوچستان میں حملے کرا رہا ہے. مزدوروں کا قتل، جعفر ایکسپریس، APS بس، خزدار اور سوراب حملہ اسی کی کڑی ہے. فتنہ ہندوستان کے حملے کے بعد بھارتی میڈیا پر وارفیئر چلنا شروع ہو جاتی ہے. فتنہ ہندوستان کے بلوچستان میں ہر حملے کے بعد بھارتی میڈیا اسے خوب اچھالتا ہے. بھارتی خفیہ ایجنسی راس سے منسلک سوشل میڈیا اکاؤنٹس متحرک نظر آتے ہیں. تمام شواہد فتنہ ہندوستان کے ہر حملے کی منظم بھارتی منصوبہ بندی کی نشاندہی کرتے ہیں. حملے میں شہید ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر ہدایت اللہ بلیدی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. پولیس اور لیویز کے چاک چوبند دستے نے سلامی دی. آبائی علاقے بھاگ میں تدفین مکمل. سرکاری اعزاز کے ساتھ
नरेंद्र मोदी का ऑपरेशन सिंदूर मजाक बनकर रह गया। भारतीय वजीर आजम ने पहलगाम हमले में हलाक अफराद के लवाहिकीन से मिलने के बजाय घर घर सिंदूर बेचकर अपना ही मजाक बनवा लिया। भारतीय खवातीन ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया, कहा शौहर जिंदा है, मोदी सिंदूर देने वाला कौन होता है। हिंदू मजहब में खातून सिर्फ अपने शौहर का दिया हुआ सिंदूर लगाती है, किसी गैर मर्द का नहीं। वजीर आला पंजाब का हाउसिंग सोसाइटीज की रजिस्ट्रेशन के लिए गैर जरूरी एनओसी खत्म करने का हुक्म। मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी को रेगुलराइज करने के मैकेनिज्म पर गौर। कहा गरीब लोगों से पैसे ले लिए जाते हैं और प्लॉट नहीं मिलते। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के कयाम में सरकारी महकमे भी बराबर के जिम्मेदार हैं। मिली भगत से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें कायम हुई, सजा खरीदने वाले आम आदमी को मिली। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी बन रही थी तो मुतालिका इदारे आंखें बंद करके बैठे थे। जो हाउसिंग स्कीमें बन चुकी हैं, कानून के मुताबिक उनका मसला हल होना चाहिए। तिरपन करोड़ का बैंक फ्रॉड केस। सिटी कोर्ट ने अदाकारा नादिया हुसैन समेत 3 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत पर फैसला फिर मौखर कर दिया। 2 जून को सुनाया जाएगा। अदाकारा नादिया हुसैन, इम्तियाज अहमद और फैसल अबूरी जमानत पर हैं। इम्तियाज और फैसल पर इल्जाम है उन्होंने आतिफ खान के साथ मिलकर फ्रॉड किया। अदालत ने नादिया हुसैन के शौहर आतिफ खान की जमानत मुस्तरद कर दी। कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम में 5 रोज के दौरान मुल्क भर में 96% बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी। NEOC का कहना है कि पंजाब 96%, सिंध में 94%, KP में 97% और बलूचिस्तान में 96% बच्चों को वैक्सीनेशन दी जा चुकी है। आजाद कश्मीर 98%, गिलगित बल्तिस्तान में 101% और इस्लामाबाद में अब तक 97% बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा चुके हैं। इसराइल का गजा में खुराक की रसाई को रोकना जंगी जुर्म है। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान जेम्स लाक का कहना है गजा में तमाम अफराद को कहत का खतरा लाहक है। फलस्तीनी हुकाम का कहना है इमदादी मराकज पर इसराइली फायरिंग से 4 रोज में 20 अफराद शहीद हो चुके। सेहूनी फोर्सेस की बमबारी से 24 घंटे में 30 फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइली वजीर दिफा कहते हैं हमास मजबूर है, या तो वो अमरीकी तजवीज को कबूल कर लें या फिर हम उसे खत्म कर दें। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुआहदा जल्द हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा में फलस्तीनी मंदूब डॉक्टर रियाज मंसूर का कहना है सऊदी अरब फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के लिए आलमी सफारती कोशिशों की क़यादत करेगा। जल्द ही 10 मगरबी ममालिक फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लेंगे। सऊदी वजीर खारजा की क़यादत में अरब ममालिक का वफ़द कल मगरबी किनारे का दौरा करेगा। मुत्तहिदा अरब इमारात, तुर्की, उर्दन, कतर और मिस्र के वज़राए खारजा शामिल होंगे। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल फरहान का कहना है वफ़द रामल्ला के दौरा और फलस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास से मुलाकात करेगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल ने वफ़द को रामल्ला जाने की इजाजत न देने का ऐलान किया है। अरब वफ़द ऐसे वक्त दौरा कर रहा है जब इसराइली वजीर ने मगरबी किनारे को यहूदी रियासत बनाने का इरादा जाहिर किया। इस बार खुतबा हज 35 जबानों में बराह रास्त नशर होगा। दीनी उमूर के सरबराह शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस कहते हैं इस्लाम के एतदाल पसंद पैगाम को दुनिया में फैलाने के लिए खुतबा मुख्तलिफ जबानों में नशर करने की तैयारियां कर ली गई हैं। मुख्तलिफ मुल्कों से 13,30,000 आज़मीन हज सऊदी अरब पहुंच गए। आज़मीन हज को शदीद गर्मी से बचाने के लिए खुसूसी इंतजामात, सायादार मकामात को 50,000 मुरब्बा मीटर तक बढ़ा दिया गया। 4 से ज़ायद कूलिंग यूनिट भी फाल कर दिए गए। ईद उल अजहा के लिए कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी। कराची के शहरी सस्ते जानवर की तलाश में ठट्ठा की मवेशी मंडी पहुंच गए। मवेशी मंडियों की रौनक उरूज पर चारा बेचने वालों का कारोबार भी चमक उठा।
پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تیسرا اور آخری ٹی20 کل کھیلا جائے گا. پاکستان کو سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری. سیریز کے میچ دیکھیے اے اسپورٹس میں براہ راست. 8 گولڈ 1 سلور اور 2 برونز. پہلی ایشین ماسٹرز ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں پاکستانی ایتھلیٹس چھا گئے. ویٹ لفٹرز نے اپنی کامیابی پاک فوج کے شہیدوں کے نام کر دی. پاکستان ماسٹرز ویٹ لفٹنگ ایسوسی ایشن کے صدر ارشد خان کا کہنا ہے پاک فوج کی وجہ سے آج ہمیں پوری دنیا میں عزت مل رہی ہے. چیمپئن ویٹ لفٹرز نے پاک فوج زندہ باد کے نعرے بھی لگائے. اور معروف گلوکار، اداکار اور فلم ساز عنایت حسین بھٹی کو مداحوں سے بچھڑے 25 برس بیت گئے. عنایت حسین بھٹی نے 100 سے زائد فلموں میں کام کیا. 500 فلموں کے لیے 2500 سے زائد گیت گائے. ان کے فن کا صحت آج بھی برقرار ہے.